قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سے جو جملے میں نے قرآن پاک کے تلاوت کیے، رب کریم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ باقی نیکیوں کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فرمایا جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، جو اپنی خوشی سے نیکی، وہ دل کر رہا ہے میرا آج نیکی کرنے کو۔ دیکھیں قرآن مجید کا انداز تربیت، فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو بے شک وہ رب کو بڑا ہی قدر کرنے والا پائے گا۔ جو خوشی سے نیکی کرے گا باقیوں پہ ثواب ملا، اور جس نے خوشی سے نیکی کی اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ کو قدر کرنے والا اور جاننے والا پائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے، یعنی جب آپ نفلی نیکی کریں گے تو اس کی قدر ہوگی، اس کا پیار ہوگا۔ ضروری تو نہیں نا کہ بھائی نے جو دولت کمائی ہے وہ اپنے بھائی کو دے، اس کی اپنی ہے، نہ دے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر وہ دے گا تو بھائی احسان مند رہے گا کہ نہیں، خوشی ہوگی کہ نہیں۔ کچھ کام نفلی بھی کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں اب نفل کام کے لیے اس زیادہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ فرض نہیں لوگ ادا کرتے، طبیعت نہیں ہماری، ہم مطلب ان کاموں میں زیادہ الجھ گئے ہیں جو غیر ضروری تھے، ضروری کاموں سے ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، لہذا سارے لوگ آ جاؤ۔ بھئی نماز فرض تھی وہ ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، تو محفل ضروری تھی کہ نماز ضروری ہے؟ تو اعلان کیا ہو رہا ہے کہ مشکل کام گزر گیا ہے، اب آسان آسان رہ گیا، لہذا لوٹ آؤ۔ تو لوگ مطلب جس طرح کچھ لوگ ہواؤں میں زندہ رہتے ہیں، اس طرح لوگ زندہ ہیں ہواؤں میں، خوابوں کی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ روزی دینی ہے اللہ نے، اور سب سے مشکل کام لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بنا لیا ہے۔ انسان کا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو خرابی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا اللہ رسول سے رشتہ کمزور ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا سے لوگ رشتے بناتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، ظہر کے وقت کام لگے رہتے ہیں، عصر کے وقت واک کرتے ہیں، عشاء اور مغرب وہ برگر کھانے میں گزر جاتی ہے۔ تو بھئی جن سے زیادہ کام ضروری تھا وہاں تو تم نے توڑ دیا۔ نوافل نفل کام، اس کا حسن ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کے اندر ایک توانائی ہے، ایک اس کے اندر خاص وقار ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہا کرو، اگر ہو سکے تو کچھ مجبوری نہ ہو تو مصلی پہ رکا کرو۔ فجر پڑھ لی، فرض ادا ہو گئے، حضور جائیں؟ فرمایا وہ تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر رکو گے، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، درود پاک میں لگ جاؤ گے، رکو گے، سورج نکلنے تک رکے رہو گے، 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت نماز چاشت ادا کرو گے، تو رب کریم تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ رکو، شرط یہ ہے کہ رکو، تھوڑا وقت دو، مصلی پہ ٹھہرو، تھوڑا یہاں وقت دو۔ لیکن چوکوں اور چوراہوں میں کئی گھنٹے وقت گزارنے والی قوم مسجدوں سے بھاگتی ہے۔ نفل کام کرنا، خوشی سے کرنا، یہ دقت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی وہ کام جن میں نفس کو راحت ہوتی ہے وہ تیزی سے لوگ کرا لیں گے، تیزی سے۔ میں کچھ دوستوں سے محبت کرتا ہوں تو کبھی کبھی کچھ باتیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں پیار کے ساتھ، ازراہ محبت۔ ایک سنگی بڑی دیر کھڑا رہا تصویریں بنانے کے لیے، تو پھر وہ ہم اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ پہنچے تو نماز اس نے اتنی تیزی سے پڑھی کہ میں پوری کوشش کر کے بھی اس کے ساتھ مل نہیں پا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے اسے بعد میں کہا کہ یار کم از کم تو رکوع سے اٹھنے کے لیے اتنی دیر تو صحیح کھڑا ہو جتنی دیر تو فوٹو کھنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی تصویر کے لیے تو دیکھتا ہے صحیح کھڑا ہوں کہ نہیں، آنکھ میری ٹھیک ہے، اور تو رکوع سے کھڑا ہوا تو نے سوچا ہی نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں۔ یعنی کیمرے کی آنکھ کے لیے تجھے سجنا آتا ہے، عرش کے رب کی بارگاہ کے لیے تجھے سورنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ خبر ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا معیار کیا ہونا چاہیے۔
یعنی اگر کپڑے برے پہنے ہو تو لوگ تصویر نہیں بنواتے، کہتے ہیں بری آئے گی اور نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو نے تو فوٹو تک قبول نہیں کی۔ نیکی کا کام کریں ذرا خوشی سے، ذرا ذوق سے، ذرا شوق سے، طبیعت کے اندر وہ وقار لائیں، وہ پیار لائیں، وہ میٹھا لائیں۔ دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ نیکی کے بلند سٹیٹس تک جاؤ، معیار بنے، تو پھر جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو چیز، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں، یعنی پیاری چیز، پیاری اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے حضور میرا باغ ہے اور یا رسول اللہ میں نے بس مجھے پیار ہو گیا اس زمین سے، میں نے سجایا ہے، میں نے سنوارا ہے، میں نے ہاتھوں میں رمبا پکڑ کر، کدال پکڑ کر میں نے اس کی آبیاری کی ہے حضور، میں اپنے ہاتھوں سے پتے کاٹتا رہا ہوں، جڑی بوٹیاں تلف کرتا رہا ہوں حضور، دنیا دیکھنے آتی ہے میرا باغ۔ لیکن محبوب رب کریم فرماتے ہیں پیاری چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو یا رسول اللہ جی مجھے بڑا پیارا ہے، میں تو اپنے بچوں کو نہیں دوڑنے دیتا تھا کہیں پتے نہ توڑیں، حضور مجھے بڑا پیارا ہے، میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لیں۔ اس لیے کہ جو چیز زیادہ سونی ہو وہ سونے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ۔ یہاں کیا حال ہے؟ یہاں مثال